کسی بچے کا نام سخاوت ہو اور سخی ہو، اور کسی بندے کا نام عباس ہو اور وہ دلیر ہو، لیکن اللہ کی اس کائنات میں واحد گھرانہ ہے محمد والے محمد کا، جن کے نام اپنی پسند کے نہیں رکھے جاتے۔ ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ آج کی مجلس آپ بہتر جانتے ہیں، آشنا اس بات سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ اور یاد رکھیے گا بی بی کا نام زینب کیوں رکھا گیا؟ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا؟ اب تاریخ ہے جب سیدہ کی آمد ہوئی دنیا میں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی شہزادی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا یا علی اپنی بیٹی کا نام رکھیے۔ خدا کی قسم علی بن ابی طالب جان قربان، علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے علی کس طرح نام رکھے؟ کیا کہنے بھی آپ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ رسول کے ہوتے ہوئے علی کس طرح سبقت کرے؟ اب مولانا کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اب وہ اس بات سے آشنا کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، کون سی روایت بیان کر رہا ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی آپ کے لیے روایت ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ بہت عرصہ گزرا، اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف فرما لے، جب واپس پلٹ کے آئے شہزادی نے اپنی شہزادی کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ رکھا، رسول نے بیٹی کا ماتھا چوما، فرمایا فاطمہ ہماری اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فرمایا بابا جان ابھی تک نام نہیں رکھا۔ فرمایا کیا علی نے نام نہیں رکھا؟ فرمایا میں نے تو کہا تھا۔ علی کہنے لگے رسول کے ہوتے ہوئے میں کس طرح سبقت کروں؟ بابا جان اپنی اس بیٹی کا نام رکھے۔ مصطفیٰ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، فرمایا فاطمہ جب میرے ہوتے علی سبقت نہیں کرتا تو اللہ کے ہوتے مصطفیٰ کیسے کرے؟ بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ جی، ہزاروں برس آپ کے کیا کہنا ہے؟ اچھا جب بات پہنچی عرش تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کہتا ہے، درود و سلام کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ اچھا نام پہنچ گیا آپ تک، کیا نام رکھیے؟ زینب۔ کہاں سے نام آیا؟ اللہ سے۔ لے کر کون آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب ہر نام کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، ہر نام کے پیچھے کوئی راز ہے، توجہ میری جان رکھیے۔ سرکار پوچھتے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے اللہ نے ہماری اس بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا؟ پوچھنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ ملائکہ کے سردار سے۔ اب یاد رکھیے گا جو ملائکہ کا سردار ہے وہ شاگرد ہے علی بن ابی طالب کا، علی شاگرد ہے مصطفیٰ کا۔ اب پوچھا صرف ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے ہماری اس بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اس بیٹی کا نام زینب اس لیے رکھا کیونکہ اس نے لوہے محفوظ کو زینت دی ہے تو اسی کے نام سے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملک صاحب آپ سلامت رکھیے۔ آپ کو جو میری جان رکھیے، لوگ آتے جاتے رہنے کے ماحول بنتا رہے۔ زینب کیوں رکھا نام؟ اللہ نے اس وجہ سے لوہے محفوظ کو اسی کے نام سے زینت دی، اس لیے آپ کی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ شاید میں لفظ بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آئی، لفظ کو آسان کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم ارباب، سن کا کرنا عالم ارباب کیا؟ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کر آتے یہاں پہ کہے میں شاہ جی کی مثال دوں تو میرے روحانی باپ بھی ہیں، یہاں پہ آپ کو بندہ کہ باب مادی شاہ جی اللہ نے آپ کو سید بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں سید بنایا؟ اللہ نے آپ کو عزادار بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ اب آگے سید علی عابد آ جائے، میں کوئی شاہ جی یہ کوئی عدل تو نہ ہوا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ ہمارے اصول دین میں کیا ہے؟ اللہ عادل ہے، عدل کرتا ہے۔ عدل ہے کہ کسی چیز کو اسے اس کے اصل مقام پہ رکھ دیں، جو ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہے، اسے کہتے ہیں عدل الہی۔ اب سوال بنتا ہے نا
کسی کو کچھ بنایا، ہمیں وہ کیوں نہیں بنایا؟ پروردگار تو کیسا عادل ہے۔ آپ لفظوں پہ توجہ نہیں کی۔ عالم ارواح کیا ہے؟ جہاں پہ روحیں ہیں، یعنی روح پہلے تھی، بدن بعد میں آیا۔ عالم ارواح میں 1,24,000 نبیوں کی روحیں تھیں، اوصیاء کی روحیں تھیں، میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی، لیکن بدن بعد میں آتا رہا، روح پہلے تھی۔ اچھا، میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ پریشان نہ ہو۔ بہت بڑی کتاب ہے بصائر درجات الکبریٰ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی کی لکھی۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ ایک بندہ امام صادق علیہ السلام کے پاس عادت میں دیکھا نہیں، نہ جگہ احترام عزت ماں باپ بندہ ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول ذرا یہ تو بتائیے، اللہ نے کچھ کو نبی بنایا، کچھ اولی العزم پیغمبر بنائے، 313 رسول بنائے، باقیوں کو نبی بنایا، کچھ کو اولیاء بنایا، کچھ کو پست رکھا، کچھ کو اعلیٰ رکھا، وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب عالم ارواح میں تمام روحیں تھیں تب کسی کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اب توجہ رکھیے گا، امام فرماتے ہیں عالم ارواح میں اللہ نے ہم محمد والے محمد کی ولایت کو رکھا اور کہا آؤ علی کی ولایت کی جانب، آؤ محمد کی ولایت کی جانب، 14 کی ولایت کی جانب اللہ نے دعوت دی۔ امام فرماتے ہیں جو روحیں پہلے آ گئے انہیں اولی العزم پیغمبر بنا دیا، جو بعد میں آئے انہیں رسول بنا دیا۔ کیا کہ نبی آپ کے نام کو سلامت رکھے۔ یعنی درجے بنے عالم ارواح میں، کسی کو رسول، کسی کو نبی، کسی کو ولی، کسی کو فقر، کسی کو عام انسان بنایا۔ یعنی اللہ نے عدل الہی کیا، ولایت رکھی، جس نے آنے آؤ، جس نے قبول کرتے چلے گئے، عہدہ لیتے چلے گئے۔ اچھا اب یاد رکھیے گا، عالم ارواح میں جو روحیں موجود ہیں ان کی تقدیر کہاں پہ لکھی؟ لوہے محفوظ پہ۔ میں مثال دوں پھر شاہ جی کی، لوہے محفوظ پہ لکھا ہے شاہ جی نے کتنے برس زندہ رہے، ان کی کتنی اولاد ہو، ان کا دنیا میں عہدہ کیا، انہوں نے کیا خسارہ پانا، انہوں نے کیا نیکیاں کر لی، ہر چیز لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی۔ یعنی عالم ارواح بعد میں ہے، پہلے لوہے محفوظ ہے۔ عالم ارواح میں ہر نبی کی روح موجود ہے، پہلے لوہے محفوظ ہے۔ جب سرکار نے پوچھا جبرائیل ذرا یہ بتا اللہ نے میری بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام زینب اس لیے رکھا کہ اس نے لوہے محفوظ کو اسی کے نام سے زینت دی ہے۔ اب مدمے کو پتہ نہیں چلا، دنیا والوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی عظمت زینب کیا ہے۔ عالم ارواح بعد میں ہے، لوہے محفوظ پہلے ہے، نبی بعد میں تھے، اللہ نے زینب کو پہلے بنایا۔ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ بھائی رستمان آپ زندگیاں دراز ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے، یعنی ہم اپنی پسند کا نام اپنے بچوں کا رکھتے، آل محمد پسند کا نام نہیں رکھتے۔ ہر نام میں کوئی حقیقت، ہر نام میں کوئی راز چھپا۔ اچھا سیدہ کے بہت سے القابات ہیں، بہت سی کنیتیں، ایک آپ نے سن رکھی ہوگی، ہر اشتہار پہ لکھی ہوتی ہے شریکۃ الحسین۔ کیا معنی ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ شریکۃ الحسین، حسین کے برابر کی شریک، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ ان لفظوں میں توجہ نہیں کی، شریکۃ الحسین، حسین کے برابر کی شریک۔ سیدہ نے ایسا کون سا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے شریکۃ الحسین کہا گیا؟ اب دیکھیے میدان کربلا میں ہر نبی آیا، آپ علماء واعظین خطبہ سنتے آئے، امام کا سجدہ دیکھنے آئے تھے۔ کیوں دیکھنے آئے تھے؟ کیونکہ یزید نے کہا تھا نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی وحی آئی، یہ تو ہاشمی خاندان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو لہٰذا تم اپنی بہنوں سے نکاح کرو، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، انہیں حلال حرام کو ملانے لگو۔ تو جتنے نبی گزرے تھے ان کی شریعت اللہ کی داؤ پہ 1,24,000 نبیوں کی شریعت اللہ کی داؤ پر،
اور ہر نبی کی شریعت اور نبوت کا وزن تھا حسین کے کندھوں پر. کیا کہنے بھی آپ کے نام کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اس لیے میدان کربلا میں ہر نبی حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے آیا، کیونکہ ہر نبی کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے. اس لیے حسین ابن علی کو وارث انبیاء بھی کہتے ہیں. اب جانتے ہیں شریکۃ الحسین زینب بنت علی کو کہا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ حسین نے ہر نبی کی نبوت کو بچایا، اس لیے حسین وارث انبیاء ہے. اور جس نے نبیوں سمیت حسین کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو. اس لیے بی بی کو شریکۃ الحسین کہتے ہیں. صرف نبیوں کو بچانے والی نہیں، حسین ابن علی کو بھی زندہ کرتے ہیں. ہماری اسلامیات کی کتابوں میں نا جو بچے اسکول گئے وہ بہتر جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی داستانیں لکھی ہوتی، لکھا ہوتا ہے کہ جی عرب میں رواج تھا مسکرات کو زندہ دفن کرتے تھے، بچیوں کو دفن کرتے تھے، مارتے تھے، کاٹتے تھے. کیوں کاٹتے تھے؟ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ عرب میں بیٹی کو تو اسے نیچ سمجھا جاتا ہے، پست جانتے تھے. وجہ کیا؟ کیونکہ عرب کے جتنے قبائل تھے ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹے کی آمد ہو، کیونکہ بیٹا دلیر مانا جاتا ہے، بیٹا جنگجو مانا جاتا ہے. اسے ہم جنگجو کے طریقے سکھائیں، نیزہ باز، تیر سکھائیں، تیر چلانا کیسے، جنگ کرنی کیسے، تاکہ ہمارے قبیلے میں نوجوان پیدا ہوں. بیٹوں کے سر پہ جنگ جیتی جاتی ہے اور بیٹیوں میں تو کمال ہوتا ہی نہیں. نہ بیٹی دلیر ہوتی ہے، نہ بیٹی شجاع ہوتی ہے. یہ عرب کا رواج تھا. اس لیے ہر عرب کا بندہ چاہتا تھا میرے ہاں بیٹا ہو، بیٹی نہیں. اب جتنے قبیلے تھے، مثال دے رہا ہوں، ایک قبیلے میں اگر 10 بچے پیدا ہو گئے، جیسے وہ بڑے ہوتے انہیں دکھایا جاتا، سمجھایا جاتا، بتایا جاتا. تلوار اس طرح چلاتے، نیزہ اس طرح پھینکتے، تیر یوں چلایا جاتا. اب وہ جو 10 بچے جب جنگجو بن جاتے ان کے آپس میں مقابلے کروائے جاتے. اگر پہلا بچہ دوسرے کو زیر کر لیتا تو وہ بڑا بہادر مانا جاتا، باقی جتنے تھے اس سے جنگ کرتے. اب جو سب سے جنگ جیت جاتا ان تمام جیت ہارے جو ہار چکے تھے ان کا وہ سپاہ سالار بنایا. بات پہنچ رہی؟ یعنی 10 بندوں کے درمیان جنگ ہو تو ایک کو سپاہ سالار بنایا جائے. ان 10 میں سے صرف ایک بہادر، تم سپاہ سالار، یہ تمہارے سپاہی. ہر قبیلے میں یہی رواج تھا. اب عرب میں بھی جیسے ہماری عید ہوتی ہے، ان کے بھی جیسے میلے، آپس میں ملنا، یہ ہندوانہ رواج در سب تھا. جب وہ اکٹھے ہوتے ہر قبیلے کے لوگ آتے، ایک قبیلہ یہ آ گیا، ایک قبیلہ یہاں سے، ایک قبیلہ وہاں سے. اب کہتے ہیں ہاں بتاؤ تمہارے قبیلے میں سب سے بڑا جنگجو کون ہے؟ اب جو 9 بندے پیچھے ان میں سے ایک سردار آ گیا تھا، میں اس قبیلے کا سب سے بڑا جنگجو ہوں، بہادر ہوں، دلیر ہوں. اچھا ہمارے پاس بھی دلیر ہے، آؤ جنگ کرو. اب ایک قبیلے کا مقابلہ ہوتا دوسرے قبیلے سے، جنگ ہوتی. اب جو تمام قبیلوں کے سردار کو ہرا دیتا وہ سب سے بڑا جنگجو مانا جاتا. آپ نے سنا 1000 بندے سے لڑتے تھے، 500 بندوں سے لڑتے تھے. کیوں نہیں لڑتے تھے کہ 500 بندے نے ایک ساتھ حملہ کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ ہر قبیلے کے جنگجو کو ہراتا تھا، تنہا کرتا تھا. پھر کہا جاتا ہے 1000 بندوں سے لڑتا ہے، یہ 500 بندوں سے لڑتا ہے. یعنی جو تمام قبیلوں کو ہرا دے وہ سب سے بڑا جنگجو، بہادر، دلیر، شجاع مانا جاتا. عرب کا رواج یہ تھا. مجھے عزت رسول کی قسم ہے، پورے عرب میں آ کے جتنے جنگجو بہادر تھے بڑے بڑے، ان سب کی گردنیں ایک بار میں جس نے کاٹی وہ فقط ابو طالب کا بیٹا علی ہے. کیا کہنے بھی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اب سرکار تھے سب سے بڑے بہادر. اب عرب میں علی جیسا بہادر نے، شجاع نے، دلیر نے. اب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ثانی کون کہلوایا؟ حضرت عباس علیہ السلام. آپ نے حکمت سنا نہیں، شورا سنا نہیں، باعث سے سنا نہیں. جب حضرت عباس علیہ السلام مشق لے کے پانی کی جانب بڑھے، تلوار تو تھی نہیں،
کہ کیوں لاکھوں کا ہجوم بھاگ گیا؟ کیونکہ جانتے تھے حیدر ایک کرار کا ثانی ہے، یعنی عرب میں عباس سے بڑا کوئی بہادر تھا نہیں، دلیر تھا نہیں، شجاع تھا نہیں، اس لیے ہر بندہ کہتا تھا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہمارے ہاں بیٹیاں نہ ہو، کیونکہ بیٹیاں دلیر نہیں ہوتی، جنگجو نہیں ہوتی، شجاع نہیں ہوتی۔ پورے عرب میں سب سے بڑا علی کے بعد جو بہادر، شجاع اور دلیر تھے وہ فقط حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، جو جتنا بڑا بہادر حضرت عباس تھے، عباس جیسا شجاع، بہادر، دلیر بندہ جس ہستی کے سامنے سر کو جھکا دے اسے فقط زینب کہتے ہیں۔ کیا کہنے بھی آپ کے نام کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ عرب کے رواج کو آ کے توڑا کس نے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ جب عرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں نے دیکھا ہے ان کے عباس وہ ہستی ہے جو مستور کے سامنے سر کو جھکا دے، کیونکہ عباس کس کے ثانی؟ علی بن ابی طالب کے۔ سیدہ کس کی ثانی؟ فاطمہ الزہرا کی۔ اتنی بڑی بہادر بھی، اب سیدہ نے کوئی جنگیں تو کی نہیں، کوئی کمال ایسا کیا کیا؟ 2019 میں ملک برادران کے زیر اہتمام ہے مجلس، میں نے خطبہ سیدہ کو پڑھا تو خطبہ پڑھنے نہیں لگا، صرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ آپ نے ساروں سن رکھا ہوگا، جب سیدہ نے آ کے دربار میں دعویٰ کیا تو ہر چیز پتھر کی ہونے لگی۔ اب یاد رکھیں کائنات کا نظام چلتا ہے حجت کی وجہ سے۔ اگر حجت ایک لمحے کے لیے نگاہ ہٹا لے، روایات میں زمین خود کو نگل جائے، تمام لوگوں کو کھا جائے۔ یہ سورج کا آنا، چاند کا آنا صرف کس کی وجہ سے؟ حجت کی وجہ سے۔ حجت موجود ہے تو کائنات کا نظام چلے گا۔ حجت کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہو سکتی جب تک حجت نہ چاہے۔ اب سوچئے تو صحیح، کتنی بڑی ہستی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ دو اماموں کی موجودگی میں، ایک کا نام سجاد ہے، دوسرے کا نام محمد باقر ہے، دونوں اللہ کی حجتیں ہیں، جو دو اماموں کی موجودگی میں کائنات کی سانسوں کو روک دے اسے زینب کہتے ہیں۔ کیا کہ نبی آپ کے نام کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اسے زینب کہتے ہیں، یعنی کائنات کی سانسوں کو روک دے۔ اب آپ سنتے ہیں نا کربلا میں یہ بھی ہو گیا، اس طرح بھی ہو گیا، ناؤز بن علی کی بیٹیاں مجبور تھی، آل محمد مجبور نہیں تھی۔ میں 1000 مرتبہ اسی منبر سے پڑھ چکا ہوں روایت کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس ملائکہ بھی آئے، جنات بھی آئے، لیکن حسین ابن علی نے مدد نہیں لی۔ آج آپ کو ایک اور روایت سنا دیتے ہیں۔ جب شام غریبہ مصائب نے فضائل پڑھا، خیام کو آگ لگی، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے محمود۔ کیا نام ہے؟ محمود۔ اس نے آ کر کہا شہزادی اگر آپ اجازت دیں تو اس آگ کو اڑا کر کہیں اور لے جاؤں، بجھا دوں، یا اس آگ کا شعلہ بڑھا کے پورے لشکر یزید کو جلا کے راکھ کر دوں؟ اجازت کس سے مانگ رہے؟ سیدہ سے، جبکہ دو امام موجود ہیں جن کی اجازت کے بغیر فرشتہ اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا، وہ بھی کربلا میں اجازت سیدہ سے مانگ رہے۔ اگر آپ کہیں تو آگ کو بجھا دوں، اڑا دوں، یا پھر پوری آگ کے ذریعے لشکر یزید کو جلا دوں؟ بھی فرماتی تو کون ہے؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا محمود۔ کس کے کہنے پہ آیا ہے؟ کا حکم الہی سے آیا۔ بھی فرماتی اللہ کے کہنے پہ آیا۔ کہتے ہاں شہزادی اللہ کے کہنے پہ آیا، اگر آپ اجازت دیں اسی آگ سے پورا لشکر جلا کے راکھ کر دیں۔ بی بی فرماتی ہے کیا تو جانتا ہے میرے بھیا حسین کے پاس ملائکہ بھی آئے تھے، جنات بھی آئے تھے، کیا حسین نے ملائکہ سے مدد لی تھی؟ کہا بی بی ملائکہ سے مدد نہیں لی۔ کہا کیوں نہیں لی؟ کہا اس لیے نہیں لی کیونکہ 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے۔
حسین کسی کو اپنی اس فضیلت میں شریک نہیں ہونے دیتا تھا، نہ چاہتا تھا نہ کوئی ملک فرشتہ شامل ہو اس شریعت میں۔ یاد رکھیں جب اتنا دعویٰ کیا، کہتے شہزادی وہ تو امام ہیں، وہ تو حجت تھے، وہ تو علی کا بیٹا ہے، وہ تو وقت کا امام تھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں اسی آگ کے ذریعے انہیں جلا دو۔ بی بی فرماتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا۔ سیدہ فرماتی ہے اگر حسین علی کا بیٹا تھا تو زینب بھی علی کی بیٹی ہے۔ اگر حسین نے ملائکہ سے مدد نہیں لی کیونکہ ہر نبی کی نبوت کو بچایا، فرمایا کہ تو واپس پلٹ جا، زینب بھی تجھ سے مدد نہیں لے گی کیونکہ میں نے حسین کو بچانا ہے۔ کیا کہنے بھی آگے، اللہ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ میں نے حسین ابن علی کو بچانا۔ جب یہ قافلہ پہنچا شام، ادھر پہنچا، اب آپ نے سنا کہ بابو سعد ایک دروازہ تھا، جب دروازہ کھلا نا سیدہ فرمایا بیٹا سجاد، جی اماں، ان سے کہو کہ ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوں کیونکہ ہجوم بہت ہے، رش بہت ہے۔ قافلہ تھا چکا، امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا شمر ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوں۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، اس نے کہا کون ہے جو اس دروازے سے نہ جائے، کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ ہر جوان کے ہاتھ میں رسیاں، کڑیاں، بیویوں کے ہاتھ پسے کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا علی کی بیٹیاں مجبور نہیں تھی، آل محمد مجبور نہیں تھے۔ اب فضیلت سنیں گے سیدہ کی تھی کیا؟ جیسے تازیانہ لے کے آگے بڑھا، اس نے کہا کون ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ہماری پھوپھی نے حکم دیا، ہم یہاں سے داخل نہیں ہوں گے۔ اب تازیانہ لے کے بی بی زینب کے قریب آنے لگا، کہا کس کی مجال جو اس دروازے سے نہ جائے جبکہ تم ہمارے قیدی ہو۔ جیسے اس نے کہا نا تم ہمارے قیدی ہو، علی کی بیٹی کے چہرے پہ سرخی جلال آیا اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے زمین اسے کھا جا، اے زمین اسے کھا جا۔ اب روایت کہتی ہے زمین پھٹی، شمر اتنا دیکھیے، اب روایات میں دو لفظ استعمال، ایک کہتے ہیں ناف، زیر ناف، ایک ہوتا ہے ناف سے اوپر۔ اب دو روایات فقہ جعفریہ شیعہ سلاشیہ امامی کتابوں میں، یہاں زیر ناف زمین کے اندر تک چلا گیا، یہاں زیر ناف سے اوپر یہ سینے تک زمین کے اندر گیا۔ جب زمین کے اندر گیا تو جتنے شام کی عورتیں تھیں، مرد تھے، ہر طرف شور، دیکھو علی کی بیٹی نے کیا کر دیا، دیکھو علی کی بیٹی نے کیا کر دیا۔ اب وہ جتنے بڑے بڑے بہادر آئے تھے نا، ان کے بی بی کے ہاتھ بھی پسے کرتا اور زمین کو اشارہ کیا کھا جا اسے۔ زمین پھٹی، زمین کے اندر گیا شمر سینے تک۔ اب یہی منظر دیکھا نوکے نیزہ سے حسین ابن علی نے۔ آقا حسین ابن علی فرماتے ہیں میری بہن زینب، میں جانتا ہوں تو ابو تراب کی بیٹی ہے، تیری حکومت زمین پہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ حجت کہہ رہی ہے تیری حکومت زمین پہ ہے، میں امام بن کے کہہ رہا ہوں اسے واپس پلٹا دے۔ علی کی بیٹی نے اشارہ کیا اے زمین اسے اگل دے، زمین نے پٹک کے باہر پھینک دیا۔ اب اس انداز سے کرتا ہوئے قافلہ دربار یزید پہ پہنچا۔ اب یہی باتیں یزید نے سن لی تھی کہ ایک بی بی ایسی ہے جو اتنی بڑی بہادر، جہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوئی، کیونکہ عرب میں عورتوں کو بہادر نہیں مانا جاتا، شجاع نہیں مانا جاتا، دلیر نہیں مانا جاتا۔ یزید نے کہا، اس نے کہا وہ کون مستور ہے جو اتنی بڑی بہادر ہے، اتنی دلیر ہے، اتنی شجاع ہے، ہم نے آج تک عرب میں نہیں دیکھی۔ اب یاد رکھیے گا دربار میں بلایا کیوں گیا؟ کہ یزید بتا سکے کہ آل محمد کو ہم نے زیر کیا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہماری طاقت زیادہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ زیر کرتا فضائل خود پڑھ رہا کہ ہم نے نہیں سنا اتنی بڑی بہادر عورت، جنگجو، دلیر عرب میں ہو، کون ہے یہ؟ اب
جو شمر تھا نا آگے بڑھ گیا، میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تو کیا بتائے گا، تیری وجہ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تجھے اس نے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ خود بتائے یہ کون ہے۔ اب سیدہ نے تعارف کروایا کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھ سے پوچھنا تمہارا نام کیا، میں کیا بولا، میرا نام علی آ، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا نواز۔ سیدہ نے کیسے تعارف کروایا؟ ایک لمحہ مجھے دیجیے۔ یاد رکھیں پوری کائنات کے معجزات، کمالات، علوم کس میں موجود ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں۔ کسی کو شک ہے؟ نہیں شک؟ بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس جو کمالات، جو معجزات، جو علوم تھے وہ ان کے بیٹے کے پاس آ گئے کیونکہ ان کا وارث تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کمالات، معجزات، علوم بھی دیے تھے، یعنی باپ سے زیادہ معجزات بیٹے کو ملے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس جو کمالات، جو معجزات، جو علوم تھے وہ اسماعیل میں آئے، یعنی پہلے نبی کے کمالات، معجزات، علوم دوسرے نبی، دوسرے کے تیسرے میں۔ اب پتہ چلا کہ سردار الانبیاء آخر میں کیوں آئے؟ کیونکہ تمام نبیوں کے علوم، کمالات، معجزات کس میں تھے؟ رحمت العالمین میں، سرور کائنات میں۔ اور سرور کائنات کے جتنے کمالات، معجزات، علوم نبیوں سمیت جو گزشتہ گزر چکے تھے اور اپنے بھی کس ہستی میں تھے؟ علی بن ابی طالب میں، کیونکہ علی وارث تھے مصطفیٰ کے۔ اچھا، تمام کائنات کے علوم، معجزات کس میں؟ قرآن میں۔ قرآن کے کس میں؟ بسم اللہ کی بے میں، سنتے آئے نا؟ جو بے کے کمالات ہیں وہ کس میں ہے؟ میں پہلے بتا دوں گا، بے کے نقطے میں۔ اب یاد رکھیے جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے بے زبر کیا پڑھتے ہیں؟ جنا سپارہ پڑھے تو اسی تو بولے بے زبر، بے زیر، بے پیش۔ اچھا، آپ جب عربی کتابیں کھولیں گے نا، عربی گرامر، مولانا تو پڑھتے ہیں عربی گرامر میں، جب آپ عرب کی کوئی کتاب کھولیں، فضائل محمد کی کھولیں، کوئی بھی معجزات کی کھولیں، مصائب کی کھولیں، اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے لگائی جاتی ہے پاکستان میں۔ جب بھی کوئی عرب کا بندہ بسم اللہ پڑھے گا زبر زیر نہ ہو، اگر ہمارے سامنے کوئی آیت آ جائے ہو سکتا ہے ہم بسم اللہ کو بس پڑھ دیتے یا بس پڑھ دیتے یا بس پڑھ دیتے۔ جب عرب کے سامنے یا کسی عربی کے سامنے بسم اللہ کو رکھے، اسے پڑھیے، وہ بسم اللہ ہی پڑھے۔ جو حرکات ہیں پیش، زبر، زیر، یہ پڑھنے میں آتی ہیں، لکھنے میں نہیں آتی، بولنے میں آتی ہیں لیکن لکھی نہیں جاتی۔ اب توجہ کیجیے گا، اب بسم اللہ کی جو بے ہے وہ ہے مصطفیٰ، جو نقطہ ہے وہ ہے علی، یعنی پوری کائنات کے علوم، معجزات کس میں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کے جتنے علوم، معجزات، کمال ہیں وہ کس میں ہے؟ بے میں۔ بے کے جتنے معجزات، کمال اور معجزات، علوم ہیں وہ کس میں ہے؟ بے کے نقطے میں۔ اب بے کب پڑھی جائے گی؟ جب اس کے نیچے کسرہ ہوگی۔ کسرہ نہ ہو تو بسم اللہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس کتے یزید نے کہا تھا ہم نے آج تک کوئی عرب میں، پورے عرب میں نہ کوئی بہادر عورت دیکھی ہے، یہ کون ہے اتنی بڑی بہادر شجاع عورت جو میرے دربار میں موجود ہے؟ علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں مصطفیٰ کی نواسی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حسن حسین کی بہن ہوں۔ بی بی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یزید دیکھ لے، سن لے، سمجھ لے، میں وہ زینب ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے کسرہ ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے نام کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ یعنی تمام نبیوں کے علوم مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کے کمالات مرتضیٰ میں، مرتضیٰ کے کمالات سمٹ کے زینب میں۔ اب یہی تو وجہ تھی جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر جنگجو عباس تھا، وہ بھی زینب کے سامنے سر جھکا دے گا۔ کیا کہنے بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ میرا وقت ختم ہو گیا، میرے پاس
یہ میں نے صرف آپ کو اختیار بتایا ہے، سیدہ کا تعارف کیا، ابھی فضائل باقی تھے کہ سیدہ کے کمالات کیا فضائل. ایک منظر دکھاؤں میری جانب میں مثال دے محسوس کی. آپ محسوس کرتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ہم کربلا میں ہوتے سر یہ حسین کو چون محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، خیال ہے. بس ایک خیال آپ نے میرے ساتھ دیکھنا ہے، محسوس کرنا. محسوس کیجئے ہم مکہ میں، اب مکہ میں دو فرد نظر آ رہے ہیں جو کعبہ کی دیواریں بنا رہے. آئے پوچھتے ہیں مل کے، چونکہ یہ مسلموں کا اجتماع ہے، مل کے پوچھتے ہیں. چلے میں نہیں پوچھتا، بابا مہدی شاہ جی ہمارے بزرگ ہیں، شاہ جی آپ کی طرف سے میں پوچھ لوں. مل کے پوچھتے ہیں حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں ابراہیم ہوں. یہ نوجوان کون ہے؟ کہا اسماعیل ہے میرا بیٹا ہے. سرکار آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کعبہ بنا رہا. اچھا کعبہ گیا بن، آپ دیکھ لیں کعبہ بن گیا، محسوس سے کرو بن گیا سارے جاؤ کعبہ بن گیا. آئے نا مل کے چلے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا اور کہا کیا اے میرے اللہ یہ کعبہ تو میں نے بنا دیا، بندوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، یہ میری بنائی ہوئی نشانی ہے. جب نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے چھوڑیں گے؟ مجھے ضمانت دے یہ باقی رہے. آواز قدرت ابراہیم ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں تیرا بنایا ہوا کعبہ قیامت تک رہے گا، یہ مٹے گا نہیں. ضمانت کس نے مانگی؟ ابراہیم نبی نے. ایک منظر دیکھ لیا. آیا مل کے چلتے ہیں کربلا، چہلم کا دن ہے. شہزادی آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام زینب بنت علی ہے. سیدہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا قبر حسین بنا رہی ہوں. قبر حسین، حسین کا حرم بنا رہی ہوں. قبر حسین سیدہ نے بنا لی چہلم کے روز. اب آپ نے دیکھا کہ ابراہیم نے کہا پروردگار میری بنائی ہوئی نشانی باقی رہے، ضمانت دے. ضمانت مانگی کس نے؟ ابراہیم نبی نے. دینے والا کون؟ اللہ. بی بی نے قبر حسین بنا لی، حرم بنا لیا. شہزادی نے ضمانت نہیں مانگی. آپ نے توجہ نہیں کی. شہزادی نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے میرے بھائی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو مجھے ضمانت دے کہ میں نے یہ قبر بنائی ہے یہ تا قیامت رہے. ضمانت نہیں مانگی. قبر حسین بن گئی. اب یاد رکھے گا ابراہیم لے کے چلے تھے اسماعیل کو. جب واپس آئے ماں نے دیکھا جو کرتا تھا اس پہ خنجر کا نشان. کہا بیٹا خنجر کا نشان تیرے کرتے پہ؟ فرمایا اما جان بابا لے کر گئے تھے قربانی کرنے کے لیے، وہ تو دمبا وہاں پہ آ گیا. کرتا تھاما. بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے سردار اگر خنجر چل جاتا تو، دیکھا تو نہیں ماں نے، صرف پوچھا چل جاتا تو. اب روایات تفاسیر یہی کہتے ہیں 15 دن تک مسلسل بی بی یہی جملہ دہراتی رہی اگر خنجر چل جاتا، اگر خنجر چل جاتا. یہی صدمہ لے کے دنیا سے پردہ کر گئی. اب یہ تھا مکہ کا. اب دیکھیے کربلا میں بی بی زینب 2 شہزادوں کو سجا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی تلواریں دی. علی کی بیٹی نے اپنے شہزادوں کا ہاتھ تھاما، چلتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، اپنے بھائی حسین کے ارد گرد 7 چکر لگائے. اب لوگ کہتے ہیں بی بی نے اپنے بھائی حسین کا صدقہ دیا تھا. اور صدقہ سیدوں پہ حرام ہوتا ہے کھانا، سید خود کسی کا صدقہ نہیں بنتے. زمانے کو پتہ ہی نہیں چلا. بی بی نے اپنے بیٹوں کا 7 مرتبہ حسین کے ارد گرد چکر لگوایا. کیوں؟ کیونکہ بی بی بتانا یہ چاہ رہی تھی جس حسین کو چھوڑ کے تم طواف کر رہے ہو وہ پتھروں کا مکان ہے، کعبے کی روح کربلا میں آ گئی. اب یاد رکھیے گا میں نے بی بی ایک حرم آپ نے کربلا میں بنایا، ایک حرم ابراہیم نے مکہ میں بنایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آواز سیدہ زینب آئی علی عابد جو حرم
مکہ میں ابراہیم نے بنایا، جو اسے ایک مرتبہ دیکھے اس کا ایک حج کا ثواب، جسے زینب نے بنایا جو اسے ایک مرتبہ دیکھے 70,000 حج کا ثواب۔ کیا کہتے بھی، اللہ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ جی ہزاروں۔ صاحب میں نہیں پڑھوں گا، میرے حصے کا میرے بھائی پڑھیں گے، آپ نے فکرہ سنیں گے، میں نے اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ ختم ہوگی۔ ایک منظر اور دیکھیے میرے ساتھ، زندگی رہی تو ملاقات کا۔ مصر کی سرزمین جو تخت پہ بیٹھا خدائی دعویٰ کرنے والا، سامنے کون؟ اللہ کا نبی۔ اگر میری سرزمین، میری بادشاہت، میں اس زمین کا مالک ہوں، کون ہے جو میری زمین پہ کھڑا ہو کے مجھے للکارے؟ اب دوسرا منظر دیکھیے، ملک شام، تخت پہ بیٹھا یزید، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، میری زمین، میں بادشاہ، میری بادشاہت میں مجھے کون للکارے؟ وہاں پہ مصر میں تخت والے کے سامنے ایک نبی، شام میں تخت والے کے سامنے ایک نبی کی نواسی۔ اب منظر دیکھیں، اب سرکار نے کیا کہ اب پیچھے پیچھے فوج، آگے آگے موسیٰ نبی۔ میں نے گفتگو سمیٹ دی، بنی اسرائیل کو لے کر دریا پہ پہنچے، جو عصا تھا مارا، دریا پھٹا، نبی گزرا، پیچھے پیچھے امت گزری۔ جب وہ بادشاہ تھا تخت نشین، جیسے دریا کے درمیان آئے، غرق ہو گیا۔ دریا نے کیا کیا؟ لاشا اٹھا کے باہر پھینکا۔ اس نے دعویٰ کیا کیا؟ کون ہے جو میری سرزمین مجھے للکارے؟ میں بادشاہ، میری حکومت، میری سلطنت۔ اس کا حال کیا؟ وہ دریا نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ آج بھی آپ نیٹ پہ دیکھیں، مصر میں ہی اس کا لاشا ہے، مصر کی سرزمین پہ جو میوزیم ہے وہاں پہ اس کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ یہ کس نے مارا؟ موسیٰ نبی نے۔ کس کے ذریعے مارا؟ دریاؤں کی لہروں کے ذریعے۔ اب آئیے ملک شام میں، دعویٰ وہاں پہ بھی یہی تھا، کس کی جرأت، کس کی مجال جو میری حکومت میں مجھے للکارے؟ میری سرزمین، سامنے تھی رسول کی نواسی، علی کی بیٹی، جسے موسیٰ نے مارا، اس کا لاشا آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ جسے علی کی بیٹی نے مارا، لاشا دور کی بات قبر میں نشان بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے نبی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اب جسے موسیٰ نے مارا، آخری جملہ طالب دعا، اس کا لاشا میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ بہادری تو یہ تھی نا، جب اس نے کہا تھا فرعون نے میری زمین، تو موسیٰ کو چاہیے تھا یا نبی اللہ، مارا گیا، آپ نے زندگی بسر کی ہے مصر میں، آپ مصر واپس آئیے، واپس نہیں آئے۔ اب دعویٰ یہی تھا شام والے کا بھی، میری زمین، میں اس کا مالک، میری بادشاہت، کون ہے جو مجھے للکارے؟ مجھے عزت الرسول کی قسم ہے، علی کی بیٹی نے کہا اگر تیری زمین ہے، تیری سلطنت ہے، تو پھر جملہ پھر سنیے گا، جسے موسیٰ نے مارا اس کا لاشا آج بھی موجود ہے، جسے زینب نے مارا اس کا لاشا نہیں، قبر کا نشان بھی نہیں۔ اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا، میری زمین، میں مالک، میں بادشاہ، کون مجھے للکارے؟ علی کی بیٹی نے کہا اگر تیری زمین پہ رہ کر میں اپنی قبر بنوا کر اپنا حرم قائم کر کے قیامت تک راج نہ کروں تو مجھے علی کی